الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں میرا قیام دہلی میں تھا، اس زمانے میں وہاں ایک باندی رہتی تھی جو بالکل جاہل تھی، نماز کی پابند نہ تھی۔ عمر اس کی بڑی ہو گئی تھی اور گھر کے تمام صاحبزادوں پر وہ اپنا حق رکھتی تھی، اس لیے اس کے صاحبزادے اس کی بڑی خدمت اور دیکھ بھال کرتے تھے۔ جب اس بوڑھی باندھی کا آخری وقت قریب آیا تو اس وقت وہ عربی لہجے میں ایک آواز بلند کرنے لگی جس کا مطلب و مفہوم کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ کئی لوگوں کو بلایا گیا لیکن کسی کو سمجھ نہ آئی، تو فرماتی ہیں کہ آخر میں میرے چچا شاہ اہل اللہ کے بلانے کی نوبت آئی۔ وہ تشریف لے گئے، انہوں نے معلوم کر لیا کہ اس خاتون کی زبان سے لا تخافی لا تحزنی، اے عورت خوف مت کر، غمگین مت ہو، یہ الفاظ نکل رہے تھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میرے چچا صاحب نے تیمارداروں سے فرمایا کہ اس سے دریافت کرو یہ الفاظ کس وجہ سے کہہ رہی ہے۔ بڑی کوششوں کے بعد اس نے بتایا کہ ایک فرشتوں کی جماعت آئی ہوئی ہے اور ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں جو میری زبان پہ بھی آ گئے۔ تو پھر آپ نے دریافت کرایا کہ تو ان الفاظ کا مطلب بھی سمجھ رہی ہے؟ اس نے کہا مجھے تو بس اتنا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جماعت مجھے تسلی دے رہی ہے اور تسلی کے طور پر یہ الفاظ میرے لیے کہہ رہی ہے۔ تو پھر فرماتی ہیں کہ میرے چچا نے فرمایا کہ اس سے معلوم کرو کہ یہ تسلی جو اس وقت تمہیں دی جا رہی ہے یہ کس عمل کی وجہ سے دی جا رہی ہے، کون سا ایسا عمل تم نے کیا تھا جس کی بنا پر آج آخری وقت میں جبکہ دنیا چھوڑنے کا وقت ہے، آخرت کی طرف سفر ہو رہا ہے اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فرشتے تجھے تسلی دے رہے ہیں۔ تو اس خاتون نے کچھ دیر کے بعد کہا کہ یہ حضرات جو آنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے پاس اور اعمال تو اچھے نہیں ہیں، البتہ ایک دن تم سردی کے موسم میں گھی لینے کے لیے جب بازار گئی تھی تو جب گھی لا کر تو نے اس کو گرم کیا تو اس میں سے 1 روپیہ نکلا۔ پہلے تو تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ چپکے سے اس روپیے کو خود اپنے پاس رکھ لوں اور اپنے کام میں لے آؤں، اس لیے کہ کسی کو اس کی خبر بھی نہ تھی، میں نے تو گھی قیمتاً خریدا تھا اور گھی کے اندر ہی روپیہ پڑا ہوا تھا۔ لیکن پھر مجھے اس وقت یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، لہٰذا روپیہ دکاندار کو واپس لوٹانا چاہیے۔ چنانچہ وہ کہنے لگی کہ میں اٹھی اور وہ روپیہ گھی سے نکال کر دکاندار کو واپس لوٹا دیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ آج موت کے وقت وہ فرشتے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور مجھے تسلی دے رہے ہیں، لا تخافی، اے عورت خوف مت کر، لا تحزنی، غمگین مت ہو، تیرا اور کوئی عمل تو اتنا اچھا نہیں تھا مگر یہ عمل اللہ رب العزت کو پسند آیا، اسی کی وجہ سے آج ہم تمہیں بشارت اور خوشخبری سنا رہے ہیں۔ انسان جب دیانتداری کا دامن تھام لیتا ہے اور تقوی کے راستے پر چلتا ہے، دوسروں کے حقوق کے ادائیگی کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے۔ اور انسان کے دل میں اگر اخلاص پایا جاتا ہو، خلوص پایا جاتا ہو اور صدق کے دل کے ساتھ، صدق کی نیت کے ساتھ اگر وہ دیانتداری پر عمل کرنا چاہتا ہے، تو پھر اگر راستے میں کوئی رکاوٹ بھی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس رکاوٹ کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے جو کہ ضرورت مند تھا، اس نے اپنے ایک دوست سے 1000 دینار ادھار لیے، 1000 اشرفی ادھار لی اور وقت طے کر لیا کہ فلاں تاریخ کو میں تمہیں یہ رقم واپس لوٹاؤں گا۔ چنانچہ وہ رقم لے کر سفر پہ روانہ ہو گیا۔ سفر اس کا دریا پار تھا، دریا پار چلا گیا، اپنا کام مکمل کیا، جس غرض سے گیا تھا وہ کام ہو گیا۔
جس دن اس نے واپس آ کر وہ رقم لوٹانی تھی وہ ساحل پہ آیا، دریا کے کنارے پہ آیا تو دریا موج زن تھا، دریا کی موجوں میں تیزی تھی، کوئی کشتی بان کشتی کو دریا کی لہروں کے سپرد کرنا نہیں چاہتا تھا، کشتیوں کے ڈوبنے کا خطرہ تھا۔ اب اس نے رقم واپس لوٹانی ہے، وعدہ کر چکا ہے، جو تاریخ طے ہو چکی تھی اس تاریخ پر اس نے لوٹانی تھی رقم، وہ تاریخ آج ہی تھی۔ بڑا پریشان ہے، اللہ میں نے رقم تو لی تھی اور آپ کے نام پہ ہی لی تھی، آپ کو بیچ میں واسطہ بنایا تھا، اے پروردگار اب رقم لوٹانی ہے، اب میری دیانتداری کا تقاضا تو یہی ہے کہ آج ہی رقم واپس مالک تک پہنچ جائے، لیکن اللہ کیا کروں، اب پانی راستہ نہیں دے رہا، کوئی کشتی نہیں ہے، کوئی سواری کا انتظام نہیں بن رہا، کیسے رقم پہنچاؤں؟ اسی پریشانی کے عالم میں تھے، آخر انہوں نے ایک چھڑی اٹھائی اور چھڑی اٹھا کر اس میں سوراخ کیا اور سوراخ کر کے اس کے اندر وہ اشرفیاں ڈال دیں، اشرفیاں ڈالنے کے بعد اس میں رکا بھی لکھا اپنے دوست کے نام، اور اسے لکھتا ہے کہ میں نے رقم تو آپ کے ہاتھ پہ رکھنی تھی لیکن دریا بیچ میں حائل ہے اور موجیں آج بہت زیادہ ہیں، پانی کی روانی میں تیزی ہے، اس لیے کوئی کشتی کوئی سواری مجھے نہیں مل رہی، لہٰذا میں رقم پانی کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور ادھر اللہ رب العزت کی بارگاہ ہم عرض کرتی ہیں، پروردگار آپ نے ہی پہنچانی ہے، میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں یہ رقم، یہ امانت۔ چنانچہ وہ چھڑی، وہ لاٹھی، وہ لکڑی اس کو پانی کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ دوسری طرف وہ شخص جس نے رقم لینی تھی، وصول کرنی تھی، اسے اس وقت سخت رقم کی ضرورت تھی، وہ بھی دریا کے کنارے پر اپنے دوست کا انتظار کر رہا تھا کہ شاید دوست میرا آ جائے، مجھے رقم مل جائے، آج کا وعدہ تھا، آج کی تاریخ اس نے مجھے دی تھی رقم لوٹانے کے لیے، لہذا ہو سکتا ہے وہ آ جائے تو مجھے رقم مل جائے، اپنی ضرورت میں لے آؤں اس کو۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی اس کے پاؤں سے آ کر ٹکرائی، اس نے لکڑی کو اٹھا لیا، جب اس کو کھولا تو اس کے اندر اس کی پوری امانت پڑی ہوئی تھی، وہ پوری اشرفیاں اس کے اندر پڑی تھیں، ساتھ رکا بھی پڑا ہوا تھا، اس نے اپنی رقم وصول کر لی۔ جب دریا میں سکون ہوا 2-3 دن کے بعد تو پھر وہ مسافر واپس کشتی پہ سوار ہوا، دریا کے دوسرے کنارے پہ آیا، سیدھا اپنے دوست کے پاس گیا اور اس کو رقم ادا کرنے لگا۔ اس نے کہا میرے بھائی رقم تو آپ ادا کر چکے ہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا ایسے میں انتظار پہ کھڑا ہوا تھا دریا کے کنارے پر اور ایک لکڑی آئی، ایک لاٹھی آئی میرے سامنے اور اسی کے اندر میری پوری اشرفیاں بھی تھیں اور ساتھ تیرا رکا بھی مجھے مل گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ میں نے ہی وہ رقم ڈالی تھی اپنے وقت پر اور مجھے علم نہیں تھا کہ وہ آپ تک پہنچی بھی ہے یا نہیں، اس لیے میں اور رقم لے کر آیا ہوں ادا کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر جو لوگ اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، دیانتداری کے راستے پر چلتے ہیں، تو پروردگار عالم ان کے لیے پھر اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے صدق ہونا چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، قول کے اندر بھی سچائی ہونی چاہیے، نیت کے اندر بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ ہماری تو آج بدقسمتی یہی ہے کہ ہر بات میں جھوٹ ہے، ہر بات میں دھوکہ ہے، جو ہم پر جتنا زیادہ اعتماد کرے ہم اس کو اتنا ہی زیادہ دھوکہ دیتے ہیں، جو ہم پہ جتنا زیادہ اعتماد کرے ہم اس کے ساتھ اتنا ہی جھوٹ کا معاملہ کرتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ایک دن پروردگار عالم کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے اور وہاں پر ایک ایک بات کا ہم نے جواب بھی دینا ہے، اللہ کے سامنے ہم نے جواب دہی بھی کرنی ہے، اس بات کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اگر آج بھی ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں، اپنی نیتوں کے اندر صفائی پیدا کر لیں، اللہ کی رضا کو اپنے سامنے رکھیں، تو پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیسے اسباب بناتے ہیں، کیسے راستے کھلتے ہیں۔ آج ہماری گتھیاں سلجھ نہیں رہی بلکہ مزید الجھ جاتی ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا باطن ٹھیک نہیں ہوتا، ہمارے اندر اخلاص نہیں ہوتا۔ اگر ہم اخلاص اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہماری الجھی ہوئی گتھیاں بھی سلجھ سکتی ہیں اور ہمارے اڑے ہوئے کام بھی ہو سکتے ہیں، ہماری رکاوٹیں دور ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق و صداقت اور دیانتداری والی زندگی نصیب فرمائے۔